آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رینجرز ہیڈ کوارٹر سمیت سرکاری اور نجی عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں فوری ہٹائے جائیں۔ سپریم کورٹ کا بڑا حکم، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بم حملے ہوئے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی بریفنگ، پبلک پر حملے ہوتے رہیں اور آپ محفوظ رہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ جگہ خالی کریں اور کہیں اور چلے جائیں۔ چیف جسٹس کے انسداد تجاوزات کیس میں ریمارکس، عدالت کا سرکاری اور نجی عمارتوں، گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم، 3 دن میں تمام تجاوزات ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں انسداد تجاوزات کے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سرکار جہاں انکروچمنٹ کرتی ہے وہاں زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز، گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، رینجرز ہیڈ کوارٹرز نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بم حملے ہوئے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تو چلے جائیں اور خالی کر دیں یہ جگہ، کہیں محفوظ جگہ چلے جائیں۔ پبلک پر حملے ہوتے رہے اور آپ محفوظ رہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران کہا کہ جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، میئر بھی آئے ہوئے تھے، کہاں ہیں؟ بجلی کے کھمبے گراتے ہیں، وہ پوری سڑک کھول کر چلے جاتے ہیں۔ کل لگاتے ہیں کیس، بتائیں تفصیل، یہ جینا کوڈ کس قانون کے تحت رینجرز کو دیا ہے؟ سپریم کورٹ نے رینجرز ہیڈ کوارٹرز، گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے باہر سے تجاوزات ہٹانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ 3 دن میں تمام تجاوزات ختم کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کسی کو عوام کی آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران کہا کہ راستہ بند کرنا اور رکاوٹیں ڈالنا غیر قانونی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ کے ایم سی کی جو سڑکیں ہیں کلیئر کر دیں۔ تجاوزات کے خاتمے سے متعلق اخراجات بھی تجاوزات قائم کرنے والوں سے وصول کریں۔ تمام متعلقہ اور سیکیورٹی اداروں کو عدالت حکم کی کاپی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور وفاقی اداروں کو بھی آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بالآخر گجر، اورنگی اور محمود آباد نالہ متاثرین کی عدالت نے سن لی۔ سپریم کورٹ نے فوری الاٹمنٹ دینے کا حکم دے دیا۔ نالوں کے طرف تجاوزات کب بنے اور کارروائی کب ہوئی، رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمالی۔ گجر، اورنگی اور محمود آباد نالہ متاثرین کی سن لی گئی۔ سپریم کورٹ نے متاثرین کو فوری الاٹمنٹ دینے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ پھر کراچی کے گجر، اورنگی اور محمود آباد نالوں کا ذکر سپریم کورٹ میں گونجتا رہا۔ عدالت نے سندھ حکومت کو 1 ماہ میں متاثرین کو الاٹمنٹ دینے کا حکم دے دیا۔ سندھ حکومت کے وکیل کے مطابق متاثرین کو 10 گز کا ملیر میں پلاٹ اور تعمیرات کے لیے 10 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے۔ کراچی میں سن 2020 کی شدید بارشوں کے بعد جب ناگن چورنگی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا تو حکام نے اس کی وجہ گجر نالے، اورنگی نالے اور محمود آباد نالے پر قائم غیر قانونی تجاوزات کو قرار دیا۔ کراچی کے تینوں نالوں کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حکم 2021 میں اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے دیا تھا۔ عدالت نے اس وقت نالوں سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو معطل کرتے ہوئے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے تجاوزات گرانے کے احکامات کے بعد کراچی بچاؤ تحریک نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، لیکن عدالت نے اس کو مسترد کر دیا۔ تینوں نالوں میں سب سے زیادہ تجاوزات گجر نالے کے اطراف موجود ہے۔ 28 کلومیٹر طویل گجر نالے پر سن 1965 سے تجاوزات کا آغاز ہوا، جس میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا گیا اور پہلے کچے اور پھر پکے مکانات بنائے گئے۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ عدالتی معاملات میں کسی کی مداخلت قابل قبول نہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2 ٹوک پیغام۔ سندھ ہائی کورٹ بار میں وکلاء سے خطاب میں کہا کہ جب سے عہدہ سنبھالا ہے ایک بھی جج کی مداخلت سے متعلق کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ تفصیلات جواد آصف کی اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کا خطاب۔ کہا عدالتی معاملات میں کسی کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ہائی کورٹ کے کسی جج کی جانب سے مداخلت کی شکایت نہیں ملی، اور اگر کوئی مداخلت ہونی بھی ہے تو انہیں رپورٹ نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مداخلت کے جو واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے رپورٹ کیے وہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں۔ 6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint
from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही थी। इस जगह पर अब 36 वफाकी कोर्ट ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। उम्मीद है ये पहली फेडरल कोर्ट बिल्डिंग होगी। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर रेहान अजीज मलिक ने मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। तकरीब में बार तंजीम के ओहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर अलाटीज़ को मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत, नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतल्लिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर से मुलहका प्लॉट के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। वकील मुतासरीन ने अदालत को बताया कि बिल्डर अब्दुल कादिर कटेला का इंतकाल हो चुका है, ताहल मुआवजा नहीं मिला। एडवोकेट शहाब सरकी ने बताया कि अदालत ने 44 मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नासला टावर की जमीन फरोख्त करके अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। नासला टावर के प्लाट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने नासला टावर की जमीन फरोख्त का इश्तिहार शाया करने का भी हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि नासला टावर के मुतासरीन मिल्कियत के दस्तावेज शवाहिद के साथ ऑफिशियल असाइनी से राब्ता करें। नीलामी में आने वाले बोली की भी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। नासला टावर से मोहल्ले का 240 गज का प्लॉट भी फरोख्त करके मुतासरीन को रकम देने का हुक्म दिया गया। अदालत ने सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नासला टावर से मोहल्ले का प्लॉट के हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिटी 21 की निशानदही काम कर गई। औरंगी टाउन के कजाफी रोड से 7 साल पुराना कचरे का डंपिंग पॉइंट खत्म कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर की बेहतरी के लिए सिटी 21 की एक और काविश रंग ले आई। औरंगी टाउन कजाफी रोड का कचरे का डंपिंग पॉइंट 7 साल बाद खत्म कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट रहमतुल्लाह लशारी बोले कि जिला के कई डंपिंग पॉइंट्स मरहलावार खत्म किए जाएंगे। ये एक बड़ा पॉइंट था जो 7-8 साल से यहाँ पे था और ये मेन रोड है। आप देखें, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये हमारा पॉइंट यहाँ पे और तो इसके इख्तिताम हो गया, ये पॉइंट ख़त्म कर दिया हमने। असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट औरंगी टाउन कामरान कुरैशी ने कहा कि कज़ाफी रोड के कचरा डंपिंग पॉइंट का खात्मा करके इलाके को कचरा माफिया से पाक कर दिया है। इस पॉइंट को जीरो करने के बाद यहाँ पर कोई स्कैवेंजर कचरे को सॉर्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। दुकानें भी सील करी हैं इसके हवाले से और पूरे इकदाम किए हैं। ऐसे 7-8 पॉइंट और औरंगी में हैं जहाँ स्कैवेंजर्स का मसला था, उन पर पूरी तरह से एक्शन लिया जा रहा है। इलाका मकीन भी डंपिंग पॉइंट के खात्मे पर मुसर्रत का इजहार करते हुए दिखाई दिए। बहुत अच्छा फायदा है, बहुत अच्छा इकदाम है। ये सबसे बड़ी बात है, हमारी मस्जिद के सामने इतनी परेशानी होती थी, कभी कभी आग लगा देते थे, कभी बदबू आती थी और खास कर जुमे के दिन ये उठाते थे कचरे। कज़ाफी रोड पर कार्रवाई के दौरान कचरा माफिया की दुकान सील करके असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी की मदद से गिरफ्तार कराया गया। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बल्दियाती इदारों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामलात हल न हो सके। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चाइनीज़ कंपनी से सफाई के हवाले से किया गया मुआहदा ख़त्म हुआ तो ज़िला जनूबी और शर्की का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से किया गया मुआहदा भी ख़त्म हो गया। तफसीलात जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में। कराची की सफाई का अब तक सूरत हाल। बल्दियाती इदारे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दरमियान अदम एतमाद की फिजा बरकरार। जिले जनूबी और जिला शर्की में कचरा उठाने का मुआहदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से किया। दोनों अजला में सफाई के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने चाइनीज कंपनी को सफाई का कॉन्ट्रैक्ट सुपुर्द किया। सिटी 21 न्यूज ने मुआहदे की कॉपी हासिल कर ली। सॉलिड वेस्ट और जिले जनूबी शर्की का मुआहदा 2016 में तय पाया, जिसमें जिला जनूबी और जिला शर्की बेशतर मशीनरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले की गई, जिनमें डंपर, लोडर, ट्रक और बाब कट शामिल थे। मुआहदे के तहत चाइनीज कंपनी को कचरे का ठेका दिया गया, जिसने काम का आगाज 2017 मार्च से किया। 7 साल का ये मुआहदा खत्म होने के बावजूद दोनों अजला को ताहाल मशीनरी वापस नहीं मिल सकी। सरबराह सज्जन यूनियन जुल्फिकार शाह का कहना है कि मुआहदे में वाज़ेह था कि जिस हालत में मशीनरी दी गई है इसी हालत में वापस होगी। इतला आ रही है सॉलिड वेस्ट जनूबी और शर्की के मुलाजमीन
بھی واپس کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ جس طرح سے OZT بھی اگر کم ہے سالڈ ویسٹ کی، ایک تو اس کے OZT کو حالات کے مطابق کیا جائے، موجودہ مالی حالات کے مطابق، اور دوسرا یہ ہے کہ ان ٹائم اس کو وہ کیا جائے تاکہ ملازمین سڑکوں پر دیکھیں اگر تجربہ کار آدمیوں کو فارغ کیا گیا یا انہیں واپس بھیجا گیا تو یہ جو صفائی کا کام چل رہا ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ سلٹ جنوبی اور شرقی میں چینی کمپنی کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود کام کر رہی تھی، جبکہ نئی کمپنی دی بلوچ نے بھی کام شروع کر دیا۔ کچرا اٹھانے کا اصل ذمہ دار کون ہے طے نہ ہو سکا۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ اسٹیل ٹاؤن میں گیس کی بندش، ہزاروں افراد متاثر، رہائشیوں کا فیملیز کے ہمراہ احتجاج، قومی شرح کو بند کر دیا۔ چیئرمین پیپل ورکرز یونین شمشاد قریشی کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بولے، ملک کی ترقی اسٹیل مل سے ہے، اسے دوبارہ چلانا ناگزیر ہے۔ سیلاب کے بعد انفراسٹرکچر کے لیے اسٹیل کے حصول میں پریشانی ہوئی، جس ملک میں اسٹیل انڈسٹری نہیں، اچھا انفراسٹرکچر نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے۔ بالکل جی، اسٹیل مل کے ملازمین کو تو برطرف کیا گیا، ان کو کئی ماہ سے تنخواہیں کی ادائیگی نہیں کی گئی، لیکن اس پر ایک اور ظلم اور ستم یہ کہ ان کی بیسک نیڈز جو ہیں، بجلی، پانی، گیس، جو اب ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ سراپا احتجاج کئی گھنٹے جو ہے وہ سڑک بند رکھی، اس کے بعد قومی شاہراہ کھول دی گئی ہے، گیس جو ہے وہ فراہم کر دیا، لیکن کیا بار بار اس چیز کے اصول کے روڈ پہ آیا جائے گا؟ میرے ساتھ CBA کے چیئرمین موجود ہیں، سے جانتے ہیں قریشی صاحب بتائے گا کیا کیا مطالبات تھے، کیا دوبارہ اب گیس بحال کرانے کے لیے دوبارہ روڈ پہ آنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو مظاہرہ تھا خاص طور پر یہ تھا کہ 3 دن پہلے سے گیس اسٹیل ٹاؤن کی، اسٹیل مل کی جو رہائشی کالونی ہے اس کی گیس ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی، اور جو محنت کش یہاں رہتے ہیں ان کو اور ان کی فیملیز کو ایک جنگل کے قانون کے تحت ذہنی کرب میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ اب 3 دن سے آپ بتائیں کہ اگر آپ گھر میں آپ کے گیس نہ ہو اور بچے اسکول نہ جا سکیں، کھانا نہ پک سکے، تو چھوٹے بچے آپ یقین کریے لکڑیاں اکٹھی کر کے اور وہ گزارا کر رہے تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ یہ صورتحال کو دیکھیں، لیکن جب یہ نہیں ہوا تو پھر محنت کشوں نے اپنا قانونی حق ایک پورا میں احتجاج کرتے ہوئے آج اپنایا، اور آپ نے دیکھا برطرف کیا۔ آپ نے کہا کہ اس کو ریوائیو کرنا ہوگا، یہ سمجھتے ہیں اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ اس کو پرائیویٹائز کر دیا، بیچ دے، تو اس کے خلاف بھی کیا آپ لوگ کھڑے رہیں گے؟ ان کا حق، ان کے واجبات ان کو دیں۔ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں ان ریٹائرمنٹ والے لوگوں کے بھی واجبات یہ غضب کر کے بیٹھے ہیں وہ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، گورنمنٹ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، وہ نمائندوں سے بیٹھ کے طے کریں۔ کون چاہے گا کہ مل نہ چلے؟ کون چاہے گا کہ اس کی گیس، بجلی بحال، پانی اس کو نہ ملے، اس کے بچوں کو نہ ملے؟ لیکن ہر چیز کا وے آؤٹ جو ہے وہ نیگوسیشن کے تھرو ہے، لیکن نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں تو یہ کیسے نیگوسیشن کریں گے؟ تو یہ اس کا امیکیبلی سیٹلمنٹ کے لیے جو ملک کے لیے بہتر ہو، ادارے کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو، عوامی حکومت اور عوامی نمائندے کہنے کے دعوے دار آئیں اور اس ادارے کو سنبھالیں۔ اس ادارے کو بنانے میں آپ کو حیرت ہوگی 12 سال اور سینکڑوں محنت کشوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تب اسٹیل مل تعمیر ہوا تھا۔ بالکل جی، ملک کی مفاد کے اندر جو ہے فیصلے کیے جائیں اور ریوائیو کرنے کے لیے فیصلے کیے جائیں، نہ ہی ریوائیو کرنے کے حوالے سے، نہ ہی مزدوروں کے واجبات کی ادائیگی کے لیے اوپر سے جو ہے وہ ٹاؤنز جو ہیں ان کی بجلی، گیس اور دیگر یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ ان کا منقطع، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل کے بھی جو ہے برباد کرنے کے دہانے پر ہے۔ مزدور یونین اور مزدور جو ہیں وہ ایک ہی اس پر ہیں کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے گا، محنت کریں گے دوبارہ۔ ملک کی ترقی اسی ضمن میں ہے کہ اسٹیل مل دوبارہ ریوائیو اور دوبارہ جو ہے وہ چل کر پاکستان کی ترقی و تعمیر کے اندر اپنا حصہ ملائے۔ جی، ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر سجنے کے لیے تیار، انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مویشی منڈی کا افتتاح 10 مئی کو کیا جائے گا۔ ناردرن بائی پاس پر 1000 ایکڑ رقبے کا انتخاب کر لیا گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی ناردرن بائی پاس پر سجے گی۔ مویشی منڈی میں سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات، خریداروں کی سہولت کے لیے وسیع پارکنگ کا بھی انتظام، فوڈ کورٹ سمیت بنیادی اشیاء کی فراہمی کے لیے اسٹالز لگائے جائیں گے۔ بینکوں کے ATMs اور عارضی برانچیں بھی قائم کی جائیں گی۔ ہنگامی طبی امداد کی سہولت کے 7 ایمبولینسز بھی موجود رہیں گی۔
مویشی منڈی کے لیے 30 لیٹر پانی کی مفت فراہمی یقینی بنائی جائے گی. مویشیوں کے باڑے بنانے کے لیے اراضی کی بلا معاوضہ فراہمی ہوگی. منڈی میں داخلے سے قبل مویشیوں کا معائنہ لازمی ہوگا. مویشیوں کی صحت کی تصدیق کے لیے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے. کاوش میمن، سٹی 21. سیلاب متاثرین کے لیے قائم علی ٹینٹ سٹی سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. پولیس MDA اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ آپریشن میں تجاوزات منہدم کر دیں. حکام کا کہنا ہے کہ یہاں صرف قبضہ مافیا کے سہولت کار موجود ہیں. سیلاب متاثرین جا چکے ہیں. تفصیل طه ملک کی اس رپورٹ میں. حکومت سندھ کی جانب سے قائم ملی ٹینٹ سٹی سے تجاوزات ختم. حکومتی مشینری نے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا. ملی ٹینٹ سٹی پر تجاوزات کے حوالے سے DG ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نجم الدین سہتو کا کہنا ہے کہ ہمارے پلاٹوں پر قبضہ ہو رہا تھا. قبضہ ختم کرانے کے لیے پولیس کی مدد مانگی. یہاں سے سیلاب متاثرین جا چکے. وہ پہلے ابھی یہ خیمے اوریجنل جو خیمے بستے تھے وہ ان کو جو گورنمنٹ سپورٹ وہ تو چلے گئے, ٹائم بھی گزر گئے. یہ دوسرے لوگ آئے ہیں, لوکل لوگ جو ہے نا, ان کو کہیں لینڈ گروور کا سپورٹ ہے, وہ پیسے لے کے وہ جو یہ کر رہے ہیں. ابھی یہ جو وہ لوگ ہیں نا وہ تو پکے گھر تو نہیں بنا سکتے نا, یہ لوگوں کی, اور اس کو روکنے کے لیے ہمارے ضروری تھا کہ ہم کوئی قانون قدم کریں. ہم نے قانون قدم کیا, کوئی لیگل قدم کوئی نہیں لیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا نے یہاں تعمیرات شروع کر دی تھی. MDA کی درخواست پر آپریشن کیا گیا. ہم نے کسی غریب کے ساتھ ناجائزی نہیں ہونے دی. ان کو سیف پیسج دیا ہے کہ جو غریب, جو مزدور جن کو انہوں نے استعمال کیا ہے یہاں ہیں, ان کو ہم نے بالکل سیف پیسج دیا ہے کہ اپنا سامان بھی نکالیں اور یہاں سے چلے جائیں. جو غریب لوگ سامان نکال رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ سامان نکال کے جا رہے ہیں. جو لینڈ گریبرس ان میں سے 1-2 بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں. باقی لینڈ گریبرس جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا آپریشن جو ہے سکسیسفل ہو رہا ہے تو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کے بھاگ گئے ہیں. ملی ٹینٹ سٹی 2022 میں سندھ حکومت کی جانب سے لگایا گیا تھا, جو 12 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا. ٹینٹ سٹی میں سندھ کے مختلف اضلاع سے آئے سیلاب متاثرین آباد تھے. کیمرامین فرحان کے ساتھ طه ملک, سٹی 21. سندھ ریونیو بورڈ ٹیکس نہ دینے والے ریسٹورنٹ کے خلاف ایکشن. DHA میں خدمات پر سیلز ٹیکس سے منسلک نہ ہونے پر ایک ریسٹورنٹ اور ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو سیل کر دیا گیا. سندھ ریونیو بورڈ نے خدمات پر سندھ سیل ٹیکس پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایکشن لے لیا. سندھ ریونیو بورڈ حکام کے مطابق DHA میں 2 دریا پر سجادر ریسٹورنٹ کو خدمات پر سیلز ٹیکس پر عمل نہ کرنے پر سیل کر دیا گیا. سندھ ریونیو بورڈ کی ٹیم نے دوسرا ایکشن ایونٹ مینجمنٹ کمپنی پر کیا. حکام کا کہنا ہے کہ DHA فیز 6 میں دعوت ایونٹ مینجمنٹ کمپنی پوائنٹ آف سیل سے بھی منسلک نہیں تھی, ساتھ ہی خدمات پر سیلز ٹیکس کی بھی ادائیگی نہیں کر رہا تھا. عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو گئی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی توقع. 1 لیٹر پیٹرول 4.5 سے 5 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے تک سستا ہونے کی توقع ہے. عوام کو ریلیف ملنے کی امید ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول $1.86 سستا ہو کر $107.16 فی بیرل کا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 4.5 روپے سے 5 تک کی کمی کی توقع ہے. عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت $4.30 کمی کے بعد $104.76 فی بیرل تک گر گئی, جس کے بعد پاکستان میں ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کی توقع ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ حکومت 30 اپریل کو کرے گی, جس کا اطلاق 1 مئی سے ہوگا. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے اسکولوں میں سالانہ امتحانات جاری ہیں. چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان نے ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد عامر کے ہمراہ امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. رضوان احمد کی رپورٹ. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے شعبہ تعلیم کے زیر اہتمام 10 عمارتوں میں 24 اسکولز قائم ہیں, جہاں مختلف جماعتوں کے 2200 بچے سالانہ امتحانات دے رہے ہیں. چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان نے ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد عامر کے ہمراہ امتحانی مراکز کا دورہ کیا. چیئرمین ٹاؤن بولے کہ معیار تعلیم میں مزید بہتری کے لیے آئندہ بجٹ میں اسے ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے. اس کے اندر جیسے جیسے ہم بہتری لے کر آ رہے ہیں, جو ابھی میری مختلف ہیڈ مسٹریس سے بات ہوئی ہے, تو ابھی سے بچوں کے لیے داخلے آ رہے ہیں اور بعض جگہوں کے اوپر 15-15, 20-20 ابھی سے انرولمنٹس ہو چکی ہیں KG کلاسز کے اندر بھی اور BC کلاسز کے اندر. ہم ابھی جون جولائی کا مہینہ آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے ٹاؤن کے بجٹ کے اندر بھی ان اسکولوں کی تعمیر اور مرمت اور ان کے حالات بہتر رکھنے کے لیے ہم بجٹ میں پیسے الوکیٹ کریں گے, اور کوشش ہے کہ جون جولائی کے اندر ہم جو ہے ان کی اسکولوں کی بہتری لے کر آئیں تاکہ بچے جو ہے زیادہ آئیں.
اساتذہ کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار طلباء کو امتحانی اسٹیشنری سرکاری سطح پر فراہم کی گئی ہے۔ میں نے اپنی پورا ٹیچنگ ایکسپیرینس میں فرسٹ ٹائم میں نے بچوں کو یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو کاپیاں بھی فراہم کی گئی ہیں، تو یہ بالکل اچھی بات ہے، فرسٹ ٹائم۔ اس سے پہلے پیپرز وغیرہ ہم خود پرنٹ کرواتے تھے، ایگزامینیشن پیپر، لیکن فرسٹ ٹائم یہ ہے کہ پیپرز کے ساتھ ساتھ کاپیاں بھی پرووائڈ کی گئی ہیں، آنسر کاپی بھی پرووائڈ کی گئی، یہ ایک نئی بات ہے، فرسٹ ٹائم۔ سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم فراہم کی جائے تو عوام کو مہنگی تعلیم کی مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے۔ بجلی کی بندش کے خلاف 3 ہٹی کے مکین سراپا احتجاج، مظاہرین نے اطراف کی سڑکوں کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے حکومت سے کہ الیکٹرک کے 20 سالہ معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ بجلی کے طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ 3 ہٹی کے مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ 3 ہٹی کے مقام پر ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے کے الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے نمائش چورنگی جانے والی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ احتجاج کے شرکا کے الیکٹرک پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، ایک بار پھر 20 سالوں کے لیے کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کے الیکٹرک کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کنڈا مافیا سے ملے ہوئے ہیں، جو کہ ریکوری کی وجہ سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ الیکٹرک سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ علاقوں سے ریکوری کرا کے دیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ تنخواہ لیتے ہیں الیکٹرک والے، ریکوری عوام کرا کر دے گی؟ کہ الیکٹرک والے خود آ کے کنڈے لگا کے دیتے ہیں۔ آپ چلے میں بتاؤں آپ کو کنڈا کہاں کہاں لگا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر اتنا پاور ہی نہیں ہے کہ یہ آ کے کنڈا کاٹ رہے ہیں۔ یہ کنڈے والوں سے ملے ہوئے، یہ اپنا پیسے بناتے، کمیشن اپنا بناتے ہیں۔ فجر کی نماز اندھیرے میں، ظہر کی نماز بغیر الیکٹرک کے، عصر کی نماز بغیر الیکٹرک کے، عشاء کی نماز اندھیرے میں۔ یہ پاکستان ہے یا بالکل ہی تم نے اندھیرا کر دیا؟ ٹریفک پولیس سے مذاکرات کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، لیکن مظاہرین نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکنے کی صورت میں دوبارہ احتجاج کر کے سڑک بند کرنے کا اندیا دے دیا۔